بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اطلانہ نیوز اور میرے ساتھ موجود ہیں آج کاشف شہین ایڈوکیٹ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم عوام کی بات کر سکیں، بہت شکریہ۔ سر میں آپ سے سب سے پہلے جو آج کل ایک سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ احتجاج کی کالز اور گراؤنڈ پہ بھی ہو رہی ہے ٹنگی گلا بیترا روڈ، سر اس حوالے سے میں آپ سے سوال کروں گا کہ اس حوالے سے آپ بتائیں کہ سر ٹنگی گلا بیترا روڈ کے حوالے سے کہ عوام انتہائی مشکلات کا شکار ہوئی ہے، اور آپ اس سے تفصیلی بتا دیں سر۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو بیترا ٹنگی اللہ روڈ ہے یہ عام عوام کا ایشو ہے، اور اس پہ ہم متعدد دفعہ ماضی میں بھی اس پہ احتجاج ہوتے رہے، اور مسلم لیگ نون کے دور میں بھی اس کے مختلف فنڈز وغیرہ آئے، لیکن چونکہ کوئی کشمیر کونسل کا ایشو تھے اس کی وجہ سے 13ویں ترمیم کی وجہ سے وہ معاملہ پینڈنگ رہا۔ اب جو یہ نوجوان اپنے ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے اس پہ احتجاج شروع کیا ہے، اس کی ہم بھرپور سپورٹ بھی کرتے ہیں، بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے شرکت بھی کریں گے۔ اور میں اس پہ چونکہ جو حکومتی وزراء ہیں اس وقت ہمارے ڈسٹرکٹ کے جناب محمد حسین صاحب ہیں، فہیم ربانی صاحب ہیں، چونکہ ہم نے اس دفعہ فہیم ربانی صاحب کو ووٹ بھی دیے، سپورٹ بھی کیا، تو ان سے گلہ ہمارا بنتا بھی ہے، اور ہم ان سے یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ احتجاج کو بجائے اس کے کہ بازور طاقت دبایا جائے، ان لوگوں کے معاملات حل کرنے چاہیے، اور اس کا فوری طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کریں تاکہ عوام کسی امتحان میں نہ پڑے۔ جی سر، بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ سر اس کے علاوہ بھی میں آپ سے سوال کروں گا کہ سر حلقے کے حوالے سے یہ جو ڈیولپمنٹ سکیمز آج کل سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں سر، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ سر گراؤنڈ میں بھی کچھ کام ہوئے ہیں یا صرف سوشل میڈیا پہ ہی سکیمز وغیرہ کے سکینڈل سامنے آئے؟ میں چونکہ اس پہ کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، فہیم ربانی صاحب جب 2021 میں الیکشن جیتے اور ہم نے نون لیگ کو چھوڑا اور ان کی سپورٹ کی، تو میرے خیال میں یہ تھا، سچی بات ہے کہ اس وقت میری یہ خواہش تھی کہ ہم فہیم ربانی صاحب کو سپورٹ کریں، اور اللہ جنت نصیب کرے میرے والد محترم سردار غفور شہین صاحب، ان کو بھی میں نے اس پہ قائل کیا کہ ہم یہ نوجوان آدمی ہیں اور اس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ میرا اپنا ذاتی موقف یہ تھا کہ نوجوان ہون ہے اور نوجوان قائد بنے گا یہ، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ 2 سال میں ٹھیک ہے حکومت بھی ڈسٹرب رہی ہے، لیکن فہیم صاحب بھی سچی بات ہے کہ اس طرح ڈلیور نہیں کر سکے، اور چونکہ اس دفعہ بھی بجٹ جب ہو رہا تھا، بجٹ بکس تیار ہو رہی تھی، تو فہیم ربانی صاحب چونکہ سعودیہ میں تھے، یہ ہمیں گلہ ہم عوام کو بنتا ہے، ہم چونکہ ان کے ووٹر بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں، ہمیں تو زیادہ ان سے گلہ ہے کہ لوگوں میں ہمیں جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ لوگ جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ ووٹ دیے تھے، آپ لوگوں نے سپورٹ کی تھی، یہ بنے ہیں، تو حلقے کی اس طرح تعمیر و ترقی نہیں ہو رہی۔ میں خاص کر کے بلوچ کے حوالے سے، چلیں چھوٹے موٹے کام کسی کے انفرادی ہوتے ہوں گے، مجھے اس کا تو اتنا ذاتی علم نہیں ہے، ہمارا تو نہ ذاتی کوئی اس طرح کا کام ہے کہ ہم فہیم ربانی صاحب سے کروائیں، لیکن بلوچ یہ جوڈیشل کمپلیکس ایک بڑا منصوبہ تھا، واٹر سپلائی اسکیم ایک بڑا منصوبہ تھا، اور ہمارا ہاسپٹل جلا تھا، وہ بھی ایک ظاہر عوام کا ایک معاملہ ہے۔ ان سارے ایشوز پہ میرے خیال میں اس طرح کام نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے تھا، تو میں آپ کے چینل سے فہیم ربانی صاحب سے، چونکہ میرے آج کا رابطہ تھوڑا کم ہے ان سے، اسی موضوع پہ معاملات ہیں کہ میں بھی ان کو یہی کہتا ہوں کہ کام کا جس طرح آپ نہیں کر رہے جس طرح کرنے چاہیے، تو میں اپیل کرتا ہوں ان سے کہ کم از کم اوور آل پورے حلقے میں، لیکن کم از کم بلوچ کے یہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، جو لوگوں عام عوام کا فائدے والے بات ہے، مجموعی کام ہیں، جوڈیشل کمپلیکس وہ ایک بڑا منصوبہ تھا، وہ لوگوں کو بڑی سہولت تھی اس سے، وہ میرے خیال میں ابھی تک پینڈنگ ہے، اس پہ کام ہو جانا چاہیے تھا۔ واٹر سپلائی اسکیم کی وہ تمام آخری مراحل میں تھا، لیکن وہ بھی پینڈنگ ہے۔ ہاسپٹل چونکہ غریب عوام ہیں اور ان کا مین صحت کا ایشو ہوتا ہے، اور وہ یہاں آتے ہیں اور وہاں سے ایک چٹ لے کے وہ چلے جاتے ہیں، ریفر ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے توجہ دیں۔ اور یہ ایئرپورٹ سے جو روڈ تھی سرسابہ والی، اس کا بھی چونکہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ منظور کروایا تھا منصوبہ، میں چونکہ حقائق پہ بات کرنا چاہتا ہوں،
یہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کا کارنامہ ہے یہ، لیکن سچی بات ہے کہ یہ چونکہ پچھلی گورنمنٹ کا منصوبہ تھا، 2 سال میں یہ مکمل ہو جانی چاہیے تھی، ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ اور اس دفعہ جو انہوں نے ٹھیکیدار بھی کوئی لگایا ہوا ہے، اسی کے ساتھ نیچے سرساوا سے جو روڈ شروع تھی اس پہ کافی کام ہو گیا ہے، لیکن آج کل یہاں جو حالت بنی ہوئی ہے بلوچ بازار تالاب کی شکل میں ہے کالا چوک سے، تو اس پہ ان کو کام کرنا چاہیے۔ اور اگر کام نہیں کریں گے، 2 سال گزر گئے ہیں، 3 سال گزرتے ہوئے بھی ٹائم نہیں لگے گا۔ عوام اس وقت سخت مایوس ہے، اور فہیم ربانی صاحب کو چاہیے کہ عوام کی مایوسی دور کریں۔ عوام نے بڑی توقع کے ساتھ فاروق احمد طاہر صاحب سے اختلاف آزار ہو سکتا ہے، ان کے رویے سے لوگوں کو شکایات تھی ہیں، اور شاید آئندہ بھی رہیں، لیکن کام کاج کے حوالے سے آج لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ کام کاج فاروق طاہر کے دور میں بہتر ہوئے ہیں نسبتاً فہیم ربانی کے دور سے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ جو آئی ہیں کچھ اسکیمیں، اس پہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے یہ کہا کہ فیلڈ میں کام نہیں ہوا، یہ صرف کاغذی کام ہو رہے ہیں۔ تو اس پہ فہیم ربانی صاحب کو توجہ دینی چاہیے۔ اور پہلی اسپیچ میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو 1 روپیہ کھائے گا وہ پتہ نہیں آرام کھائے گا یا نہیں، انہوں نے کوئی الفاظ یوز کیا تھا۔ تو اس وقت بھی لوگ ہم سے مذاق کرتے تھے کہ فہیم ربانی صاحب نے کہا کہ 1 روپیہ نہیں کھانا، باقی کھاتے رہیں۔ تو وہ آج کچھ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اگر جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے بات، اگر یہ حقائق ہیں، تو فہیم ربانی صاحب کو اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور جن جن لوگوں نے اسکیمیں کھائی ہیں ان سے وہ پیسے وصول کر کے فیلڈ پہ لگانے چاہیے۔ یہاں میں ایک بات اور بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں، 2 سالہ ریکارڈ ساری حلقہ کی عوام نے دیکھا۔ ہماری نام پہ نہ تو کبھی اسکیم آئی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، نہ 1 روپے کی اسکیم، نہ ہماری ڈسپوزل پہ کبھی کوئی اسکیم آئی ہے۔ اور میں یہ چیلنج بھی کرتا ہوں، بعض اوقات لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ فاروق طاہر صاحب سے انہوں نے بڑے فائدے اٹھائے ہیں۔ 13 سالہ ریکارڈ ہے، وہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اگر ایک اسکیم سردار غفور شاہین صاحب کے نام، میرے نام، یا ہماری کسی فیملی کے بندے کے نام اگر نکل آئے، تو میں آج کے بعد سیاست پہ بات کرنا چھوڑ دوں گا۔ ہم نے کبھی اسکیموں کی سیاست کی ہی نہیں ہے، عوام کی مفاد کی بات کی ہے۔ آج کل بھی چونکہ اختلافات تھوڑے ہیں، جب میں بات حقائق پہ کرتا ہوں تو بعض پی ٹی آئی کے دوست جو فہیم ربانی صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ تنقید کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ ہے یا کوئی اس طرح کی بات۔ تو ہم نے فاروق طاہر صاحب کے ساتھ تھے جب ہم 13 سال نون لیگ میں ہم نے گزارے، وہاں بھی حق و انصاف کی ہمیشہ بات کرتے رہے، عوام کے حقوق کی بات کرتے رہے، اور انشاءاللہ فہیم ربانی صاحب کے ساتھ ہیں تو یہاں بھی حق حقوق کی بات کریں گے، عوام کی حق حقوق کی۔ اگر بہتری نہ آئی تو انشاءاللہ بہتر فیصلہ، ہم آزاد ہیں سیاسی فیصلہ کرنے کے لیے، اور ہم تو ابھی بہتری کی امید رکھتے ہیں کہ نوجوان آدمی ہیں، اور اللہ کرے وہ بہتری لائیں اپنے معاملات میں۔ تو اگر بہتری نہ لائی تو ظاہر ہے جس طرح عوام فیصلہ کرے گی ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ جی کاشف صاحب، آپ نے کافی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ بازار کی حالت ہی دیکھ رہے ہیں، بازار کی مین سڑک جو تھی، اس کے بعد واٹر سپلائی اسکیم، اس کے بعد ہسپتال تھا جو کہ بلڈنگ جل کے خاک ہو گئی تھی بالکل، اور ابھی تک کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ تو بازار کے معاملات ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے جگہیں ہیں، ان پہ کوئی اس طرح کے کوئی اسکیمز وغیرہ کا کوئی منصوبہ کوئی لانچ نہیں ہوا، اور پسماندہ ترین علاقے ہیں۔ سر آپ ان کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ میں اصل میں چونکہ مرکز ٹاؤن سے تعلق ہے اور یونین کونسل کالا سے تعلق ہے، سچی بات یہ ہے کہ میں اس دفعہ الیکشن میں بلدیاتی الیکشن میں آیا، اور فہیم ربانی صاحب نے ٹکٹ مجھے نہیں دیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ابھی میں چونکہ نہیں بتانا چاہتا، وہ کہیں وقت آئے گا تو وہ ان وجوہات پہ بھی سے بھی پردہ اٹھائیں گے ہم۔ لیکن اگر فہیم ربانی صاحب کالا یونین کونسل کو ہی لے لیں، پورے آزاد کشمیر میں ایک واحد یونین کونسل ہے کالا، جس میں ہائی اسکول نہیں ہے، بوائز ہائی اسکول۔ حالانکہ یہ پالیسی کا حصہ ہے کہ ہر یونین کونسل میں ایک بوائز ہائی اسکول ہوگا، لیکن پسماندہ ترین یونین کونسل کالا ایسی ہے، بدبخت ہے کہ وہاں پہ بھی ایک اسکول تک نہیں ہے۔ روڈز کی حالت آپ دیکھ لیں، یہ کوئی اپنا بلوچ سے جو ٹالیان والی روڈ ہے وہ نامکمل پڑی ہوئی ہے، جو پہلے دور میں کوئی چھوٹا موٹا اس پہ کام ہوا کالا کی حد تک، آگے وہ ابھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ میں 2 سال جب بھی فہیم ربانی صاحب سے ملا، میں نے ہمیشہ اس روڈ کی بات کی ان سے، لیکن اس پہ بھی کوئی کام کاج نہیں ہوا۔ اوور آل پورا حلقہ، یہ ایک تو ہماری یونین کونسل کالا بہت پسماندہ ہے، اس کے علاوہ
جو یہ اکھلانا والی سائڈ ہے، میں اس پہ اس چینل کے میرے خیال میں آنر ہیں یا مجھے اس کا صحیح علم نہیں، نثار صاحب، میں ان کو بھی خراج تحسین یہ پیش کرتا ہوں کہ پسماندہ ترین علاقے کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا اور وہاں کے معاملات کو وہ آئے روز ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور ایسے نوجوانوں کو میرے خیال میں ہم سب ساتھیوں کو مل کے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم چونکہ مجموعی اگر پورے حلقے کی بات کریں تو 2 سالوں میں اس طرح کام نہیں ہو سکا جس طرح ہونا چاہیے تھا، اس کی مختلف وجوہات بھی ہیں، جہاں فہیم رحمانی صاحب کی تھوڑی سستی ہے یہ اپنی جگہ ہے، اس میں بھی کوئی میں ڈکے چھپے اس پہ بات نہیں کروں گا کہ ان کی سستی نہیں ہے، ان کی بھی سستی ہے، کچھ نا تجربہ کاری بھی ہے، لیکن حکومت کے معاملات بھی کچھ اس طرح رہے ہیں کہ اس طرح پوری دل جمی کے ساتھ کام نہیں ہو سکے۔ تو امید ہے کہ آگے ٹائم ہے، شاید فہیم ربانی صاحب چونکہ آگے الیکشن اگر انہوں نے الیکشن میں جانا ہے، ہاں یہ فیصلہ اگر فہیم ربانی صاحب کر چکے ہیں کہ میں نے آئندہ الیکشن میں نہیں جانا تو پھر تو الگ بات ہے، لیکن اگر انہوں نے الیکشن میں جانا ہے تو میری ان سے یہ اپیل ہے کہ حلقے کے عوام کے کام کریں تاکہ لوگ کل دوبارہ بھی آپ پہ اعتماد کر سکیں، نہیں تو ادروائز فاروق طاہر صاحب ہیں، میں ان سے بھی ہمارا گلہ بنتا ہے، گو کہ اپوزیشن اس طرح کے وہ نہیں دے رہے جس طرح دینی چاہیے تھی، لیکن میرے خیال میں وہ تجربہ کار آدمی ہیں، وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ خاموشی سے بیٹھے رہیں، لوگ تنگ آئیں گے، تنگ آ کے دوسری دفعہ ہمیں ہی ووٹ دیں گے، میرے خیال میں ایسی کوئی بات ہے ان کے ذہن میں بھی نہیں، تو ان کو بھی اپوزیشن دینی چاہیے اچھی۔ جی بہت شکریہ کاشف صاحب، بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع مجھے دیا کہ میں اپنی بات رکھ سکوں، اور ٹنگی والا بیترا کے حوالے سے میں اپنے تمام دوستوں بھائیوں وکلا کمیونٹی اور تمام دوستوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کل 2 اگست کو پوری طرح پورے جوش کے ساتھ شرکت کریں، اور انشاءاللہ تعالی عوام کے سامنے یہ ڈی سی صاحب ہو گئے یا انتظامیہ ہوگی یا حکومت ہو گئی یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ نظامت زندہ باد۔